یہ بہن سوال کر رہی ہیں کہ میرے شوہر کے ساتھ میری اکثر لڑائی ہو جاتی ہے، اور کوئی بات نہیں ہوتی پھر بھی لڑائی ہو جاتی ہے، اور ہمارا پیار اتنا ہے کہ صلح بھی ہو جاتی ہے، اور اس بارے میں بہت پریشان بھی رہتی ہیں۔ کوئی وظیفہ بھی بتا دیں، اور میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وہ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ اسی طرح میں نماز پڑھتے ہوئے خود بھی نا شوہر کی وجہ سے بار مرتبہ خیالات آتے ہیں تو میں بھول جاتی ہوں، تو کوئی اس طرح کا وظیفہ بتائیں کہ میں نماز میں بھی نہ بھولوں، رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام خواتین کو یہ پیغام ہے کہ جب خاوند کے آنے کا وقت ہو تو اس کے آنے سے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی، اس کے بیٹھنے کی جگہ کو صاف کر کے تو اس کے انتظار میں بن سنور کے بیٹھیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہو، اس کے ہاتھ میں سامان ہے یا کوئی بھی چیز تو اس کو پکڑ کے اس کو ادب کے ساتھ بٹھائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے خاوند کے ہاتھوں کو بوسہ دیں۔ پیران اعظام کے ہاتھوں کو بوسہ دینا باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں ہم۔ اصل چیز یہ ہے کہ خاوند کے ہاتھوں کو بوسہ دیں۔ اب یہ کام ذرا مشکل لگے گا نا، تو یہ وظیفے کے طور پر کر کے دیکھیں۔ اگر مشکل لگ رہا ہے نا، بعض دفعہ وظیفہ بھی تو مشکل لگتا ہے نا، تو اس کو کر لیتے ہیں ہم۔ تو خاوند آئے تو اس کے ہاتھوں کو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، جو بھی چیزیں بتائی ہیں تو اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، اس کو اس کی مسند پر جس جگہ پر وہ چاہتا ہے بٹھائیں، فی الفور اس کو پانی پیش کریں۔ وہ یہ نہیں کہ پانی پینا ہے یا نہیں، فلاں چیز لے آؤں، یہ بڑے عجیب، کیونکہ خاوند تھکا ہارا باہر سے آتا ہے تو اس کو یہ پوچھنا کہ فلاں چیز لے آؤں، یہ لے آؤں، بعض دفعہ نا اس کا کلام کرنے کو تھوڑی دیر کے لیے دل نہیں چاہتا، تو آپ ماحول کو ایسا پیدا کریں نا، فوراً اس کے لیے پانی لے کر آئیں۔ اگر چائے کا وقت ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا پسند کرتا ہے تو وہ چیز فی الفور بنا کے لے آئیں۔ اگر بالفرض وہ کچھ لا کے دے کے نہیں بھی گیا تب بھی آپ کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کے لیے بنا کر رکھیں کہ جو فی الفور آتے ہی اس کو پیش کر دی جائے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو جناب آپ دبانا شروع کریں، اس کے پاؤں دبائیں، اس کے بازوؤں کو دبائیں، اور بھی جو چیزیں خدمت گزاری کے حوالے سے ہوتی ہیں ان کو کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد بڑے آہستہ سے اس سے بات کریں، کلام کریں، اس کا مزاج دیکھیں۔ برہم ہے تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کر لیں، یا تمام خواتین کر لیں، تو گھروں میں لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ ماحول ایسا گھر کے اندر بنا دیں کہ خاوند کا دل ہی نہ کرے کہیں باہر جانے کو۔ تو اگر اس کے برعکس معاملہ کریں گی تو بہت ساری لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو خاوند اور بیوی والا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہی چلتا ہے، بعض دفعہ لڑائی، بعض دفعہ سلو، یہ امن اور جنگ جو ہے نا، یہ گھر کے اندر لگی رہتی ہے، اور اس سے پریشان نہ ہوں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر کبھی لڑائی ہو جائے تو بلانے میں پہل کر لیں آپ، اس سے نا خاوند کی دل جوئی ہو جائے گی۔ اور کوئی بھی مرد اتنا زیادہ ظالم نہیں ہوتا کہ وہ بیوی کے بار بار بلانے پر بھی جناب وہ کوئی برہمی کا اظہار کرے۔ یہ ساری باتیں جو بتائی ہیں ان پر عمل کر کے دیکھیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بھی مختصر سا سنا دیتا ہوں کہ ایک صحابیہ تھیں اور ایک صحابی، جب وہ گھر میں واپس تشریف لائے نا تو بچے فوت ہو چکے تھے۔ ان کے جو بچے ہیں، کئی مہینوں کے بعد خاوند گھر آیا تو بیوی نے بجائے اس کے کہ فی الفور دروازے کے اوپر شور مچائے، جی بچے فوت ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، انہوں نے فی الفور بچوں کے اوپر کپڑا ڈالا، ان کو کمرے میں جس طرح سلا دیا جاتا ہے اس طرح کا معاملہ کر کے تو دروازہ کھولا۔ یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں، یہ سارے معاملات ان صحابیہ نے کیے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں تو کہا کہ وہ، جھوٹ بھی نہیں بولا، کہا کہ وہ سکون میں ہیں۔ اور کچھ دیر گزری تو پاؤں دباتے دباتے کہا کہ میرے سر کے تاج، مجھے ایک مسئلہ بتائیں۔ آپ چونکہ مسائل بتاتے ہیں تو مجھے ایک مسئلہ بتا دیں کہ جب ہم کسی کے ہمارے پاس کسی کی امانت پڑی ہو تو وہ امانت واپس لینے کے لیے آ جائے، واپس لے جائے، تو ہمیں ناراض ہونا چاہیے یا واویلا کرنا چاہیے یا کہ بالکل خاموش رہنا چاہیے؟ انہوں نے کہا بالکل، امانت ہی جو لے گیا امانت اس کی تھی۔ کہا کہ پھر ہمارے بچے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے۔
تو اب دیکھیں کتنی بڑی صدمے والی بات اس خاتون نے جو ہماری روحانی مائیں ہم ان کو سمجھیں گے، ہمارے لیے ماڈل کی حیثیت ہے، نمونہ ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے وہ ایک ماڈل کی حیثیت سے ہیں کہ ان کی زندگیوں پر عمل کرنے میں عافیت ہے، کہ انہوں نے کتنی صدمے والی بات اپنے خاوند کو کتنے اچھے طریقے سے بتا دی۔ کون سی خاتون ہے آج کے جو اپنے خاوند کے حوالے سے ایسا معاملہ کرے پھر بھی خاوند اس کا ناراض ہو؟ تو یہ ساری کی ساری باتیں کر کے دیکھیں، اور پھر اس کی غمی خوشی کے اندر اس کے برابر ہوں، آپ اس کا ساتھ دیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کریں گی تو امید کرتا ہوں، کبھی امید کرتا ہوں کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ آخر میں جو آپ نے یہ کہا کہ نماز پڑھنا شروع کر دے، تو آپ خود اس کے سامنے جب بھی نماز کا وقت ہو وضو کر کے، اگر دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وضو کر کے فی الفور مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور آہستہ آہستہ اس کو سمجھاتی رہے کہ میرے سر کے تاج، میں نہیں چاہتی کہ جنت میں نماز پڑھنے والا ظاہر ہے جنت میں جائے گا اور بے نمازی جہنم میں جائے گا، یہ باتیں آہستہ آہستہ اس کو سمجھاتی رہیں، خود اس کے سامنے نماز پڑھیں، امید کرتے ہیں نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ جناب آپ کے جو نماز کے اندر مسائل ہیں، وسوسے آتے ہیں، نماز کے اندر وسوسوں کا آنا ایمان کی علامت ہوتی ہے، پریشان نہ ہو، اور جب بھی نماز شروع کریں اس سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور تعوذ پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ساری چیزیں پڑھ کے تو اپنے بائیں کندھے کی جانب، ایک ہوتا ہے تھوکنا، ایک تھو کی آواز نکالنا، تو اس طرح 3-4 مرتبہ اپنے بائیں کندھے کی جانب ایسا کر کے نماز شروع کریں۔ کبھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو نماز کے اندر خیالات نہیں آئیں گے، نماز کے اندر دل بھی لگے گا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہیں اور بہت سخت بیمار ہیں تو اس بیماری کے دوران آپ کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کیا کریں؟ اس صورت میں آپ نہائیں یا نہ نہائیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بندہ جب بیمار ہو اور نہانے کی حاجت شدیدہ بن جائے، حاجت شدیدہ سے مراد اس کے اوپر غسل فرض ہے، واجب ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ یاد رکھیں قرآن نے کہا ہے کہ اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، کہ جب تم میں سے کوئی بندہ خواتین کو چھو لے۔ اب دیکھیں کہ قرآن نے کتنے اچھے الفاظ کے ساتھ اور کتنے پردے والے الفاظ کے ساتھ نا میاں بیوی کے رشتے کو بیان کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی خاتون کو چھو لے، تو کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا کہ ایک اتنے پردے کے اندر رہ کر یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ تو یہاں چھونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی خواتین سے ازدواجی تعلق قائم کر لے، تو اب اس کے بعد ظاہر ہے غسل واجب ہو جائے گا۔ تو اگر وہ پانی نہ پائے، فلم تجدوا ماء، اگر وہ پانی نہ پائے، پانی نہ پانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سخت بیمار تھا کہ پانی کو استعمال کرے گا تو موت واقع ہو سکتی ہے، یا بیماری کے اندر یقینی طور پر اضافہ ہو سکتا ہے، بڑھ سکتی ہے بیماری، تو اب وہ صرف اور صرف تیمم کر لے، تیمم کے ذریعے سے اس کا وضو بھی ہو جائے گا، اگر جنبی تھا تو بھی پاکیزہ ہو گیا۔ جب تک اس کا وضو فاسد نہیں ہوتا تو وہ اس تیمم کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور دیگر عبادات بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ تیمم جو ایک حدث اصغر ہے اس کے لیے بھی فائدہ دیتا ہے، حدث اکبر کے لیے بھی فائدہ دیتا ہے، یعنی غسل واجب ہو تیمم کرے پھر بھی پاک ہو گیا، اور اگر بے وضو تھا تیمم کرے تو با وضو ہو گیا، اور جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں وہی چیزیں تیمم کو بھی توڑ دیتی ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ جب یہ پانی پر قادر ہو جائے گا، تندرست ہو گیا، یا پانی اس کو مل نہیں رہا تھا پہلے، اب پانی مل گیا، جیسے ہی پانی ملے گا اس کا تیمم فاسد ہو جائے گا۔ تیمم کرنے کا طریقہ ہم نے ایک پروگرام کے اندر بیان کیا تھا، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، اس سے آپ کو کافی رہنمائی ملے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر بندہ ایسے نہیں کہ بس شوقیہ طور پہ تیمم کر لے، تھوڑی سی بیماری آئی، پانی ٹھنڈا لگ رہا تھا اور یہ کہے جناب میں تیمم کر لوں۔ واقعی اگر یہ بیمار تھا اور بیماری اس حد تک تھی تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ جی مفتی صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ حدث اصغر اور حدث اکبر میں بھی تیمم کرنا جائز ہے، تو یہ حدث اصغر کیا چیز ہے اور حدث اکبر کیا چیز ہے، یہ بتا دیں۔ میں نے اس کی وضاحت ابھی تھوڑی سی کی تھی اشارتاً کہ حدث اکبر یہ ہے کہ ایک بندے پر غسل واجب ہو جائے، اور حدث اصغر یہ ہے کہ ایک بندہ بے وضو ہو جائے۔
حدث کا معنی یوں سمجھ لیں آپ، نجاست سمجھ لیں کہ تھوڑی نجاست حکمی اور زیادہ نجاست حکمی۔ نجاست حکمی سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ اگر جس کے اوپر غسل واجب ہے تو اس کو حدث اکبر کہا جائے گا، اور اگر ایک بندہ بے وضو ہے تو اس کو حدث اصغر کہا جائے گا۔ تو ان دونوں صورتوں میں تیمم کر لے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، اور سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے